الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جمعیت اہل حدیث سسوا کے زیر اہتمام ہفتہ واری اور 15 روزہ آن لائن دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہفتہ واری درس کے اندر ہم لوگ عقیدے کی کتاب پڑھتے ہیں، اور 15 روزہ جو درس ہوتا ہے اس میں درس حدیث اور کچھ اسپیشل خصوصی درس کا اہتمام ہوتا ہے، جو سماجی اور اصلاحی موضوعات سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، جس کا آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ ہر انسان کے پاس گھر ہے، اینٹ پتھر کا گھر ہے، لیکن اس کے اندر رہنے والے لوگ اب اس گھر کو، اینٹ پتھر کے گھر کو، یا بہت خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس خوبصورت گھر کو الفت و محبت کا مسکن کیسے بنائے، اسی کے تعلق سے آج کا یہ خاص درس ہے۔ اور جس کے مقرر اور خطیب جو ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فضیلت الشیخ محمد فیاض عالم عمری حفظ اللہ، ان سے ہم لوگ بھی لمبے عرصے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے علم کی روشنی میں ہم سب کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ صدق اللہ۔ الحمدللہ، آپ حضرات آن لائن کے ذریعے بیک وقت عقیدے کی اصلاح، ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی خرابیاں یا اصلاح معاشرہ کہہ لیجئے، دونوں موضوع پر دو بڑی شخصیتوں کو آپ ہمیشہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور بیچ میں گاہے ماہے ایک طالب علم بھی کسی نہ کسی موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہتا ہے۔ تو آج موضوع آپ نے دیا ہے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ تو گھر کے جو افراد ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، یا یوں کہیے بیوی بچے، ان سبوں کو اگر اپنے اپنے حقوق یاد رہیں اور سب ایک دوسرے کا صحیح حق ادا کریں تو واقعی گھر جنت بن سکتا ہے۔ عرب ممالک میں یا ہمارے جو سلفی علماء ہیں، وہ تو ہر خطبے میں وہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ 4 آیتیں جو 3 سورتوں کی ہیں۔ باقی لوگ ہمارے علاقوں میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، خطبے نکاح میں وہ آیتیں پوری کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے اس میں سے آخری آیت جو سورۃ الاحزاب کی ہے وہ، اور ایک آیت جو سورۃ الروم کی ہے، میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی۔ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے۔ تو گھر کے جو یہ افراد ہیں، شوہر، بیوی، بچے، اگر یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو وہ گھر جنت بنے گا، اور اگر سارا معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو پوری سوسائٹی جو ہے جنت بن سکتی ہے۔ فی الحال ہم گھر کی طرف چلتے ہیں۔
آیتوں کا ترجمہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں جب بھی بات کہو تو درست بات کہو۔ بعض مفسرین نے سدید کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو درست بات، سچی بات، دوسرا دلوں کو ملانے والی بات بھی کہا ہے، الفت اور محبت والی بات بھی کہا ہے۔ یہ سارے معنی دیے جا سکتے ہیں۔ تو جب آدمی یہ کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے دو وعدے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے ہر کام کو ہم درست کر دیں گے، عمل کا لفظ آیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑی اہم بات بتلائی گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم میں سے جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور یہ کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ گرچہ کہ آج دنیا کا معیار کامیابی دولت، عہدہ، شان، شوکت یہ ہے، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا نے اپنا اسٹینڈرڈ ہی یہ بنا لیا ہے، اپنی پہچان یہ بنا لیا ہے کہ دولت ہے، شان و شوکت ہے، اچھا لباس ہے، اچھی گاڑی ہے، تو وہ سمجھتا ہے یہ کامیابی ہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی دل کا سکون، اطمینان اور ہنسی خوشی کے چند بول، ملنساری، یہ اصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک بات آ رہی ہے، کتاب نکلی ہے کہ جس کا مضمون، جس کا نام تھا کتاب کا، وہ بڑے لوگ جو ایمان لائے تو ان کی سب سے بڑی چیز کیا تھی۔ وہ کتاب کا صحیح نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بڑے بڑے لوگ یورپ کے، امریکہ کے، جب ان کا انٹرویو اس میں شائع ہوا ہے تو سب نے الگ الگ باتیں کہیں، لیکن سارے لوگوں کے باتوں میں جو کامن بات تھی وہ یہ کہ اسلام لانے کے بعد ہم کو سکون ملا۔ اسلام لانے کے پہلے ہمارے پاس سب کچھ تھا، شہرت تھی، دولت تھی، مرتبہ تھا، مقام تھا، نام تھا، اسٹینڈرڈ تھا، گاڑیاں تھی، لیکن جو چیز نہیں تھی ان کے پاس وہ ہے سکون۔ تو اصل چیز سکون ہی ہے، اور یہ سکون ہی انسان کو خوشی، راحت عطا کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کہا گیا قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ آج کی زندگی کی شروعات ہی ہر جگہ تو نہیں لیکن اکثر و بیشتر جھوٹ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی جب بننے جا رہے ہیں تو شادی کا معاملہ آتا ہے۔ آج دیکھیے شادیوں میں کتنی جھوٹ ہوتی ہے سب سے پہلے، یا جھوٹی شان ہوتی ہے، یا جھوٹ کا دکھاوا ہوتا ہے۔ تو اس سب کی وجہ سے شروعات ہی جھوٹ سے ہوتی ہے، جبکہ اسی نکاح میں کہا جاتا ہے قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، سچی بات کہو، اچھی بات کہو۔ میری عادت ہے کہ بیان میں کبھی کبھی ایک ایسی دو ایسی چیزیں بھی لاتا ہوں جو قرآن حدیث میں نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے واقعات ہوتے ہیں لیکن بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ایک لڑکے کو ذرا اونچے درجے میں نسبت مل رہی تھی، یعنی اس کی جو ہے بات چیت شادی کی چلنے لگی، تو لڑکی والوں نے لڑکے والے کو بلایا کہ لڑکے کو ہم دیکھیں گے، اس سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ تو ماں باپ نے لڑکے کے سکھا کے بھیجا کہ دیکھو جو بھی سوال کریں تم اس سے اعلیٰ جواب دینا، اور کہہ کے بھیجا کہ جیسے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تو جو بھی وہ پوچھیں گے کہ تم مینیجر ہو یا کام کر رہے ہو تو تم بولنا نہیں میں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں، اور اگر وہ پوچھیں ڈائریکٹر ہو تو کہہ دینا کہ نہیں میں اونر ہی ہوں، یعنی مالک ہی ہوں، یعنی جو بھی جواب پوچھیں گے ہائی لیول میں دینا۔ خیر لڑکا گیا، چونکہ سکھایا تھا، اس کی عقل تو تھی نہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اچھے خاصا نام بتلایا۔ پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا کار سے آئے ہیں، ٹرین سے آئے؟ کہا نہیں پلین سے آیا ہوں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ، مینیجر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں یا کیا ہے؟ تو کہا نہیں میں کمپنی کا اونر ہوں۔
بہرحال جواب ہائی لیول میں دے رہا تھا، اتنے میں بیچ میں چھینک آ گئی. تو لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو سردی ہے؟ تو کہا نہیں مجھے ٹی بی ہے. یعنی انہیں سردی کو چھوٹی بیماری سمجھا، تو بیماری کا بھی ہائی لیول میں جواب دینا سوچا. اب سوچئے کہ جو آدمی کہہ دے ٹی بی ہے تو اس کا رشتہ کہاں سے ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جھوٹ سے شروعات ہو رہی ہے. دہلی سے ایک عورت کا بہت پہلے ایک مضمون آیا تھا جس میں اس نے لکھی تھی کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی، اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ خود اچھی نہ ہو. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شروعات ہی جھوٹ سے یا نفرت سے یا غلط فہمی سے ہو رہی ہے. آج گھروں کا سکون اس لیے دور ہے کہ ہر بہو یہ سمجھتی ہے کہ ساس خراب ہے، اور ہر ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو خراب ہے. یعنی دونوں کے ذہنوں میں پہلے سے ہی بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، جبکہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ساس خراب ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بہو خراب ہو. کوئی ایک دو ہو سکتی ہے. ویسے تو یہ یونیورسل جھگڑا ہے، ساس بہو کا، نڑن بھاوچ کا، یہ تو یونیورسل جھگڑا ہے. اور لوگوں نے بھی اس کو اتنا ہوا دیا ہے، اتنا ہوا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص کے دل میں ایک بدگمانی پھیلا ہوا ہے کہ تھوڑا سا بھی کچھ ہو تو فوراً ہاں دیکھو ساس ایسی ہوتی ہے، یا بہو تھوڑی سی کچھ کی تو فوراً ساس کہ ہاں بہو ایسی ہوتی ہے، دیکھو یہ اپنا کام شروع کر لی، دیکھو یہ اپنے نخرے شروع کر لی، دیکھو یہ اپنی حرکت شروع کر لی. تو یہ بدگمانیاں بھی اور سچائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بھی سو سکتا ہے. دوسری چیز جو انسانوں میں آج کل سب سے زیادہ ہے، ایگو، یعنی انا، میں پنا. مرد یہ سمجھتے ہیں کہ او میں مرد ہوں، عورت کو حقیر سمجھتا ہے. عورتیں یہ سمجھنے لگی کہ میں کیوں دب کے رہوں، میں بھی تو اللہ کی بندی ہوں، میں بھی تو یہ ہوں. اور اگر دونوں اس ایگو کو گو کہہ دیں، یعنی ایگو میں سے صرف ای ہٹا دینا ہے اور اپنی انا کو قربان کر دیں، تو بہت بہترین زندگی گزر سکتی ہے، بہت اچھی زندگی گزر سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ایک تو تمہارے اعمال درست کر لیں گے، لیکن غلطی ہو جائے گی تو معاف کروں گا. آج انسانوں میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو کون انسان کس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، لیکن ہم کسی انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، رشتہ داروں میں، گھروں میں، شوہر بیوی میں، ماں باپ بچوں میں، بھائی بہنوں میں، پارٹنرز میں، دوستوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایگو کی بنا پر جھگڑا، اختلاف، انبن، دوریاں، یہ سب صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو رہی ہے. کوئی بڑا ایشو بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل معمولی چیز ہوتی ہے. یا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتے ہوتے بڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے باہر آ جاتا ہے، یا یہ کہ اگر اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسی وقت ختم کیا دیا جاتا تو اتنا سارا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا. دوسری آیت جو میں اکثر جو آج گھروں کا سکون ختم ہو رہا ہے دن بدن، وہ ہے شوہر بیوی کا اختلاف. میں ہمارے ہاں نکاح پڑھا رہا تھا تو ایک لڑکا تھوڑا ہیلتھی تھا، ہیلتھی یعنی موٹا تازہ، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل شادیوں کا لباس جو ہے زیادہ ریڈی میڈ ہوتے ہیں، تو شاید اس کو سائز برابر نہیں ملا، تھوڑا کپڑا ٹائٹ تھا. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نکاح میں نوشوں کو ویسے بیٹھاتے ہیں جیسے ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں نیچے استاد کے سامنے زانو تلمیذ جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے دونوں پیروں کو فولڈ کر جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، ویسا یہاں ضروری ہے کہ نوشہ نکاح میں بیٹھا رہے. تو ویسا بیٹھاتے ہیں. بیچارہ وہ موٹا تھا، کپڑا بھی تنگ، بڑا پریشان ہو رہا تھا. تو میں نے ایجاب و قبول کے بعد کہا کہ بھائی آپ تو ایجاب و قبول کر لیا، بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو. تو آزو بازو جتنے لوگ تھے پورے ہنسنے لگے اور کہنے لگے قبول کرنے کے بعد تمہیں کہاں اب سکون ملے گا. گویا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شادی ایک پریشانی اور مصیبت کی چیز ہے. اپنے ہاں ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں ساؤتھ میں کہتے ہیں کہ گھر بسا کے دیکھ، شادی کر کے دیکھ.
گویا بہت مشکل کام لوگوں نے بنا دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ پہلے ہی سے دماغوں میں ایک غلط فہمیاں بہت زیادہ ڈال دی گئی ہیں کہ نہیں شادی کے بعد ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمیاں ہیں۔ اب جب انسان کے دماغ میں پہلے ہی سے غلط فہمی ہو تو صحیح چیز بھی یا نہ بھی کچھ ہو تب بھی اس کے دماغ میں وہ بات فوراً آ جاتی ہے۔ جیسے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے نا، لوگ کہہ دیتے ہیں وہ درخت کے پاس یہ ہے، جنات ہے، شیطان ہے، بھوت ہے، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو ایک آدمی تھا، اتفاق سے وہاں بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے۔ اب پیشاب کرنے کے درمیان اس کو یاد آ گیا کہ ارے گاؤں والے تو کہتے ہیں کہ یہ درخت کے نیچے شیطان ہے، یہاں کوئی پیشاب وساب کرتا ہے تو پکڑ لیتا ہے۔ اب بیچ میں جو اسے یاد آیا تو ادھر دیکھنے ادھر دیکھنے میں لگ گیا، ٹھیک سے پیشاب بھی نہیں کیا۔ وہ پرانا زمانہ تھا جو ہاف پینٹ میں بھی بٹن ہوتے تھے، شرٹ میں بھی بٹن ہوتا تھا۔ اب وہ پریشانی میں جلدی جلدی آدھا سیدھا پیشاب کیا، بٹن لگایا، کھڑا ہوا تو کھڑا ہونے نہیں ہو رہا اس کو۔ اب وہ چلانا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ شیطان آ کے مجھے پکڑ لیا۔ گاؤں کے لوگ سنے، وہ کرے بیوقوف، تجھے معلوم تھا نا یہ شیطان کی جگہ ہے، کیوں یہاں پیشاب کو بیٹھا؟ گاؤں والے بھی صرف اس کو ویسا ہی اٹھائے اور ایک وید کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ دیکھیے وید صاحب ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وید نے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے لٹاتے ہیں۔ اب جب لٹا رہے ہیں تو اس کا پیر سیدھا ہو نہیں رہا ہے، پیٹ سیدھا ہو نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا، جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ شرٹ کا بٹن جو ہے پینٹ کے بٹن میں گنڈی میں لگ گیا تھا۔ تب ڈاکٹر نے کہا یا وید نے کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بٹن جو ہے اوپر کا نیچے لگ گیا جس وجہ سے ٹائٹ ہو رہا تھا۔ تو اب اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے دماغ میں پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ جگہ شیطان اور بھوت کا ہے۔ تو وہم ایک ایسی چیز ہے جو ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ تو ویسا ہی شادی بیاہ کے تعلق سے بھی بڑے غلط وہم بنا دیے گئے ہیں، ساس سسر کے تعلق سے بھی، ساس بہو کے تعلق سے بھی اتنی گندگیاں پھیلا دی گئی ہیں کہ اب ہر ساس بہو کو دیکھ کر یا ہر بہو ساس کو دیکھ کر یا ہر بہو جو ہے بھاوت جو ہے نڑند کو دیکھ کر، یا نڑند کہتے ہیں شوہر کے بہن کو، اپنے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں ان کو جو ہے اپنے یہاں نند 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 کہتے ہیں بولتے نا، ہیں اپنے یہاں، نند کہتے ہیں، نند ہاں کو۔ ہاں۔ تو نند جو ہے اور بھاوت کی، یہ دونوں تو لڑائیاں آپ جانتے ہی ہیں، ساری دنیا میں ہے، سب جگہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہم کی بنا پر بھی ہے۔ اگر خود کسی انسان میں کوئی غلطی ہو جائے یا کمی ہو جائے، ہر انسان کے اندر ویکنس ہے، ہر انسان اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں۔ تو اگر ایک دوسرے کی کمیوں کو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں اور اچھائیوں پر نگاہ رکھیں تو کبھی بھی خوشی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن کریم نے شوہر بیوی کے رشتے کو 3 لفظ میں بڑے ہی اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ کون سا ہے وہ؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں 3 لفظ اس لیے کہا کہ لباس 2 بار آیا ہے تو اس کو ایک لفظ مان لیجئے، ہن اور لہن۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، گویا بہت مختصر الفاظ ہیں، صرف ضمائر زیادہ ہیں لیکن لفظ تو ایک ہی ہے، لباس۔ تو اتنے چھوٹے سے الفاظ میں آیت میں پوری کامیابی کا راز بتلا دیا گیا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ایک دوسرے کے نگاہ میں خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا لباس ہو ویسا۔ تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی نگاہ میں اچھا بنے۔ پھر لباس جسم کے اونچ نیچ کو چھپا دیتا ہے، تو ہم بھی چاہیں کہ ایک دوسرے کے اونچ نیچ کو چھپا دیں۔ لباس جسم کے دھبوں کو، داغ دھبوں کو بھی چھپا دیتا ہے، تو ہم بھی چاہیں کہ ایک دوسرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو چھپا دیں۔ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کتنے بہترین پیرائے میں کہ لباس جو انسان کے لیے ساتر ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کی کمیوں کو کور کر لیں، ڈھانپ لیں، تو کبھی بھی رشتے میں یا آپس کی ملنساری میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔
دوسرا پہلو گھر کو جنت بنانے کے یہ بھی ہیں کہ جو گھر کے احکام بتلائے گئے ہیں، گھر کے جو طور طریقے بتلائے گئے ہیں، کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہے، سلام کرے، یہ سب کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو صاف حدیث ہے، اگر عربی بھی ہو اور اردو ہو تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے صرف سب کوئی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس جمعیت کا پلیٹ فارم ہے یہاں تو سب باعلم ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے۔ تو بسم اللہ کہنے سے اور پھر جو سلام کرنے سے، اس سب کے کتنے فائدے ہیں۔ کھانے سے پہلے کہا گیا کہ بسم اللہ کہو، ورنہ حدیث صاف صاف ہے کہ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ سلام نہیں کرتا ہے تو شیطان ساتھ میں داخل ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو مجھے یہ لاڈجن کا موقع مل گیا، جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو بورڈنگ کی بھی سہولت مل گئی اس کو، گویا لاڈجنگ اور بورڈنگ دونوں مل گیا اس کے گھر میں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ جو فتنہ ڈالتا ہے وہ شوہر بیوی میں ہے نا، حدیث بھی اور قرآن کی آیت ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اس میں سب سے پہلے کیا ذکر کیا گیا کہ بیوی، شوہر بیوی میں یہ لوگ فساد ڈالتے ہیں۔ اور وہ تو مشہور حدیث ہے کہ روزانہ شیطان جو ہے سارے شیطانوں کو، جو ہے چوڑی ہے وہ اپنے سارے شیطانوں کو بلاتا ہے اور سب کو پوچھتا ہے تو نے آج کیا 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 کیا، تو کوئی کہتا ہے میں نے چوری، کہتا ہے اچھا بیٹھ جا، کوئی کہتا ہے زنا کر بیٹھ جا، کوئی کہتا ہے شراب، کہتا ہے تو بھی بیٹھ جا۔ ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں اختلاف کرایا، تو شیطان اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے۔ تو دوسرے جو چوری کروایا، جھوٹ بلوایا، شراب پلوایا، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے بھی تو یہ کیا، تم کو اس کو گلے لگا رہے ہو اور ہم کو بیکاٹ کر رہے ہو۔ کہا دیکھو تم نے چوری کروایا ایک آدمی کو نقصان، شراب پلایا ایک آدمی کو نقصان، لیکن اس نے جو شوہر بیوی میں جدائی ڈلوایا ہے تو صرف دو آدمی کا نقصان نہیں ہوا، دو خاندان کا نقصان ہوا، اور یہ ایک دن دو دن کے لیے نہیں، آئندہ ہمیشہ کے لیے اس خاندان میں لوگ دوستی کرتے ہوئے، رشتہ داری طے کرتے ہوئے سوچیں گے، پھر ان کے بچوں کا نقصان، ان کے ماں باپ کا نام خراب، ساری چیز ہوتی، اس لیے اس نے بڑا کام کیا تو اس کو گلے لگاتا ہے۔ گویا شوہر بیوی کا اختلاف صرف دو کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچے ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کے آپس میں لڑائی کو دیکھتے ہیں یا اختلاف کو دیکھتے ہیں تو بچے بھی تباہ ہوتے ہیں، بچے بھی اس کے بعد ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، بچے بھی جو اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم کو ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ آج بچے جو زیادہ ارینج میرج سے لو میرج کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ یہ لو میرج انہی گھروں میں ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ اپنی پسند کے مطابق کر دیے، اسی لیے ان دونوں کا نہیں بن رہا۔ ہم شہروں کی بات کر رہے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، اس کو بتا رہے ہیں۔ تو بچے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہماری بھی زندگی ایسی ہوگی، اس لیے ہم کو اپنی مرضی سے کرنی چاہیے۔ حالانکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے کر کے جو ماں باپ کی مرضی سے کیے تھے اس سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ ماں باپ جو اپنی مرضی سے کیے تھے، دعا دیے تھے، وہ زیادہ خوش ہیں، باقی کمیاں خرابیاں تو سب جگہ ہے۔ تو یہ انسان کو دماغوں میں کیوں ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ وہ سب دیکھ کر، ماں باپ کے اختلاف کو ہی دیکھ کر، تو بچیوں کی بھی زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات آج کل ایک یہ ہو گیا ہے کہ لوگ باہر بہت اچھا رہنا چاہتے ہیں، لیکن گھر میں چاہتے ہیں کہ ہم روب سے رہیں، ڈر سے رہیں، پورے بچے ہمارے سے ڈریں۔ تو ایسا ہی کہیں میں نے بیان میں سنا تھا، ایک عالم کے پاس کسی نے آگے کہا، حضرت میں تو گھر میں جاتا ہوں تو بچے بیوی سب ایسا ڈرتے ہیں کہ گویا کہ سانپ سونگھ گیا ہو۔ تو حضرت پوچھے تم گھر میں جاتے ہو انسان بن کے یا شیر بن کے جاتے ہو؟ انسان بن کے جاؤ، سب کو ہنسی خوشی کراؤ، ایسی زندگی گزارو۔ تو آج یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ، مرد کیسے رہیں اور بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ کیسے رہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ تو یہاں وہ پہلی بات آ جائے گی کہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔
اب یہ جو نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے 4 بار اتقوا اللہ ہے نا؟ یا ایھا الناس اتقوا ہے، پھر اس کے بعد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ہے، ایک آیت میں 2 بار ہو گئی، دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہے، اور تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا، 4 بار ہے۔ اب ان آیتوں میں 4 بار جو تقوی کہا گیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ امام تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقوی کی اصطلاح کی ہے، تفسیر کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی۔ آج کتنے گھر ہیں جو ماں باپ نماز پڑھ رہے ہوں، یا کتنے گھر ہیں جو شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی بھی نمازی ہو، یا ماں باپ نمازی ہیں تو بچے بھی نمازی ہو؟ نہیں ہے۔ یا سب سے پہلے کہا گیا فرائض کی پابندی ہے، فرائض میں صرف نماز ہی نہیں، اس کے بعد حقوق بھی آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج سب سے بڑی مصیبت جو آ رہی ہے موبائل کا استعمال، جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری خرابی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تو کتنے ماں باپ ہیں جو موبائل سے بچتے ہوں اور بچوں کو کہیں روکتے ہوں، تو سب سے پہلے ماں باپ کو بھی روکنا چاہیے، بچوں کو بھی تب رکیں گے بچے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہے، تو کہا گیا بھلائی کا حکم دینا، بھلائی پر عمل کرنا، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور خود بھی روکنا، تو امر بالمعروف کا کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ حلال چیزوں کا استعمال، حرام سے بچنا، یہ سب ہے تقوی۔ ان چند چیزوں کو انہوں نے تقوی کی تشریح کی ہے کہ تقوی اسے کہا جاتا ہے کہ فرائض کی پابندی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور حقوق، حرام سے بچنا، حلال کا کو استعمال کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی، کمائی بھی حلال ہو، یہ ساری چیزوں۔ دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ہیں، اور وہ آیت جو اگر ہم اسی میں جوڑ لیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو، تو ضروری بات ہے کہ جو آگ سے بچے گا تو وہ جنت ہی میں جائے گا۔ تو وہ سارے کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اگر گھر میں نہ ہو تو خود بخود گھر جنت بن جائے گی۔ لیکن آج کل گھر کو جنت بنانے میں، جیسے کہ آپ نے خود ایک موضوع بھیجا تھا مولانا شیخ خورشید سلفی حفظہ اللہ کا، تو ان کا تو پورا بیان ہم نے دیکھا کہ شوہر بیوی کے جو آج کل چل رہے ہیں، اسی پر انہوں نے پورا بیان دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک سب سے بڑا ریزن ہے کہ آج نئی نسل کی وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہیں، جبکہ نئی نسل سمجھ رہی ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ تو یہاں بھی غلط فہمیاں ہیں۔ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ماں باپ کیسے رہیں بچوں کے سامنے، اور بچے کیسے رہیں ماں باپ کے سامنے۔ تو اس کے اوپر تو اس سے پہلے آپ کئی بار بیان رکھ چکے ہیں کہ اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، لیکن اس میں حقیقت ہے کہ آج جو نئی نسل ہے وہ ماں باپ کی دعائیں لینے کے بجائے ماں باپ کو دکھ درد زیادہ دے رہے ہیں۔ تو گھر کا ماحول خراب ہونے میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان سدید یعنی درست بات، اچھی بات کا نہ ہونا یا تربیت کا نہ ہونا بھی گھروں کو برباد کرنے میں ایک حصہ، برباد ہونے میں ایک حصہ ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ گھروں کا ماحول اسلامی ماحول ہو۔ ہمیں تو ہر چیز اسلامی طریقے سے بتلایا گیا ہے کہ گھر میں رہیں تو کیسے رہیں، باہر رہیں تو کیسے رہیں، بچے چھوٹے ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طرح بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے اوپر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سارے لوگ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، جو ایک دوسرے پر حق رائج ہیں، جیسے کہ ماں باپ کا اولاد پر، اولاد کے اوپر ماں باپ کا، شوہر کے اوپر بیوی کا، بیوی کا اوپر شوہر کا، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو وہاں پر بہت ہی خوشی، بہت ہی راحت، بہت ہی اطمینان کی زندگی ہوگی۔ لیکن آج کل ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف حقوق العباد ہی حقوق اللہ ہی ضروری ہے،
حقوق العباد پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ حقوق اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، تو حقوق العباد بندوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بات چیت کے وقت بھی ہمیں کتنی بہترین طریقہ سکھایا گیا کہ آپس میں جب بات کریں تو کہا گیا ان تلخی اخاق تلخی بوجہ تلیق، یہ تو عام انسانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں سے بات کریں یا اپنے بیوی سے بات کریں یا بیوی شوہر سے بات کرے یا بچے ماں باپ سے بات کریں تو وہ نرمی، وہ اخلاق، وہ آداب۔ میں ایک بار وہ KBC دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھی بات کہا اس نے۔ اچھا، ماں باپ بھی کبھی سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اگر بچے خود سے احترام کرتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ بچپن میں تھے، بڑے ہوئے، ماں باپ کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، ٹھیک سے ہم بیٹھتے بھی نہیں تھے، دور بیٹھتے تھے۔ اب وہ ماحول شہروں کا تو نہیں رہا، گھر بڑے رہتے تھے، ماں باپ ادھر رہیں تو ہم کہیں رہتے تھے۔ شہر میں تو ایسا ہے کہ اسی 800 میٹر، 1000 میٹر، 1200 میٹر کے اندر، یہ اسکوائر فٹ کے اندر سب کو زندگی گزارنا ہے، سب کو رہنا ہے۔ تو شہروں کی زندگی بھی خود جو ہے سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے رہن سہن یہ سب ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کم سے کم ایک دوسرے کا آداب لحاظ تو ہونا چاہیے۔ تو اس نے بڑی بات کہا کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو بچے جب آپ کے جوتے پہننے کی عمر ہو جائے تو رائے مشورہ میں اپنے برابر اس کو سمجھیے، برابر رکھیے، تب دیکھیے گا کہ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے تو بھی ہم ان کو وہ درجہ نہیں دیتے ہیں جو ان کا درجہ ہے۔ تو آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہم کو پیسا جا رہا ہے، ہم کو ہماری ترقی سے روکا جا رہا ہے۔ میں ایک جگہ بیان میں جب یہاں خطبے میں خود کہا تھا کہ ہم جو آج جو ماں باپ ہیں ان کی حالت جو ہے سینڈوچ کی جیسی ہو گئی ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ماں باپ سے ڈر کے رہے یا ادب کیے، جو بھی آپ سمجھیے، اور جب ہم باپ بنے تو اپنے بچوں سے ڈر کے رہنا پڑ رہا ہے۔ تو سینڈوچ میں ویسا ہی ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے بریڈ جو ہے اندر کی چیز کو دبا کے رکھتا ہے، یا سینڈوچ کو جو ہے اس میں رکھ کے دونوں طرف سے پریس کر کے پکایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے۔ تو وہ حالت جو ہے ہم لوگوں کی ہو گئی ہے۔ ماں باپ جو آج ہیں وہ بڑا مشکل ہے کہ بچوں تک اپنی بات پہنچائیں تو کیسے، یا بچوں کو صحیح راستہ دکھائیں تو کیسے۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو اس میں بتایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آج ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے گھر کی اصلاح یا اولاد کی اصلاح، یا اولاد ماں باپ کے ساتھ، یا شوہر بیوی کے ساتھ، یا بیوی شوہر کے ساتھ اپنا اپنا طریقہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا والی آیت میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اختیار ہے۔ یہ جو اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج میں نہیں ہے، صرف ایمانیات، عبادات میں نہیں ہے، بلکہ اخلاق، معاملات، ان سب میں بھی اللہ اس کے رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے۔ کوئی ایسی زندگی کا پہلو نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی نہ کیے ہوں۔ آپ نے اگر شوہر کا حق ادا کیا ہے تو کیسے شوہر بن کے آپ نے بتایا، نانا کا حق ادا کیا ہے تو نواسوں کے ساتھ کیسے آپ نے پیش آیا وہ بھی ادا کیا، سسر کیسا ہونا چاہیے وہ بھی آپ نے بتایا، داماد کیسا ہونا چاہیے تو وہ بھی آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضرتوں کی بچیوں سے شادی کر کے آپ نے وہ بھی بتایا۔ تو داماد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی کے ساتھ رہ کے بتایا۔ ایک کامیاب شوہر کیسا ہونا چاہیے آپ نے امہات المومنین کے ساتھ رہ کے بتایا۔ ایک مالک اور گھر میں جو ہم نوکر تو نہیں کہہ سکتے، غلام بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا وہ بھی آپ نے بتایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ تو گھر کے بڑے کیسے رہنا اور بچوں کے ساتھ کیسا ہونا یہ بھی آپ نے بتلایا ہے۔
پھر دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ بھی آپ نے بتلایا. خیر دوست احباب گھر میں نہیں آئیں گے اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں بیوی بچے آئیں گے، داماد سسر آئیں گے، پھر جو ہے بہو آئے گی، بچے آئیں گے. تو ان سب کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملے کیے ہیں. امہات المومنین کی زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسی چھوٹی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن آپ نے اس کو کیسے رفع کیا ہے، کیسے دور کیا، کیسے ان کو سمجھایا آپ نے. یہی طریقہ ہم اپنائیں گے تو ہمارے گھر بھی جنت بن سکتی ہے. اور یاد رکھیے ایک آدمی گھر کے باہر کتنا ہو خوش ہو، کتنا ہو آرام سے ہو، اس کو اگر گھر میں خوشی نہیں ہے تو باہر کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ دو آدمی باہر گھوم رہے تھے تو پوچھا کہ بھائی کیوں باہر گھوم رہے ہو؟ تو ایک نے کہا شادی ہو گئی ہے، گھر کی پریشانی سے باہر گھوم رہا ہوں. دوسرے نے پوچھا تم کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا شادی نہیں ہوئی اس لیے باہر وقت گزار رہا ہوں. تو آج شادی شدہ کی بھی حالت خراب ہے، غیر شادی شدہ حالت کی بھی خراب ہے. جو شادی ہو گئی اس کی بھی پریشانی ہے، نہیں ہوئی اس کی بھی پریشانی ہے. تو یہ سب وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. اختلاف خواہ دنیا کا کوئی بھی ہو اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور یہ حق کا مطلب صرف مالی حق نہیں، اخلاقی حق، یا اس کے عمر کا جو حق ہے وہ، یا رشتے کا جو حق ہے وہ، ہر قسم کے حقوق ہیں. صرف مال کا ہی حق ایک نہیں ہے. ہاں مال سب سے زیادہ اپنے آپ کو اوپر چھا لیتا ہے، اس کا اختلاف سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے. لیکن اخلاق، بات چیت، رہن، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اگر اس کو نہ دیا جائے، اس کی حیثیت کیا ہے اس کو نہ دیا جائے، اس کی صلاحیت کیا ہے اس کے مطابق اس کی قدر نہ کی جائے، اس کے پاس علم جتنا اس کا صحیح فائدہ نہ پہنچانے دیا جائے، یا جس قسم کو یہ ساری چیزیں حقوق میں آتی ہیں. اختلاف اسی وقت ہوتا ہے. ایک آدمی کے اندر اچھی صلاحیت ہے، آپ اس کو صحیح جگہ نہیں دیں گے تو ضروری بات ہے کہ وہ آدمی سب سے دور ہوگا، ناراض ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ سارے حقوق نہ دینے سے ہی اختلاف ہوتے ہیں، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں رحمت اٹھتی ہے. اور یہ قرآن کریم کی صاف صاف آیت ہے کہ اختلاف جہاں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی، اور جہاں اتفاق ہوگا یعنی اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. تو جہاں رحمت نہیں ہوگی وہی اختلاف ہوگا، اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں سکون غائب ہوگا، جہاں سکون غائب ہوگا وہاں پہ ہی جنت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جنت سکون کی جگہ ہے، اختلاف کی جگہ نہیں ہے. تو گھر کو بھی اگر جنت بنانا ہے تو سب سے پہلے سب کے جو حقوق ہیں، خواہ وہ مالی حقوق ہو، جسمانی حقوق ہو، آداب کے حقوق ہوں، طور طریقے کے حقوق ہوں، یہ ساری چیزیں ادا کی جائیں. اور آپس میں جب بھی بات کی جائے ایک دوسرے سے تو سچی بات ہو. شوہر بیوی سے جو وعدہ کرے سچے وعدہ کرے، بیوی شوہر سے وعدہ کرے سچے وعدہ کریں، رشتہ دار وعدہ کریں، یعنی شادی ہو رہی ہے تو ساس سسر جو وعدہ کریں وہ سچے وعدے کریں، خواہ وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو. سچائی پر قائم رہیں، حقوق ادا کریں تو ہوگا. اور آخری چیز جو کہا یغفر لکم ذنوبکم، آج ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن ہم کبھی نہیں چاہتے کسی کو معاف کر دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں لیکن ذہن میں آ گئی تو میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے جو ہے ام مستح جن سے غلطی ہو گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو انہوں نے ان کو جو روزینہ دے رہے تھے منع کر دیا، کیونکہ باپ تھے، بیٹی کا درد برداشت نہیں ہوا، لہذا روزینہ جو ماہانہ خرچ دیتے تھے منع روک دیا انہوں نے. تو سورہ نور کی آیت نازل ہوئی نا، جس میں آیا کہ کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو جب یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اور بھاگتے اس کے بعد ڈبل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیت کیا تھی کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی اللہ کی مغفرت کو دعویٰ کرتی ہے. انسانوں کے ساتھ ہمدردی رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، اپنے ہوں، سب کے ساتھ یہ ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم اور آپ چاہیں جو شریعت کے اصول ہیں، گھر کے آداب ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں اس کو ادا کیے جائیں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کیے جائیں، اور آپس میں جب بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو
اسی وقت اس کو رفع کر دیا جائے، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا چھوٹے چھوٹے توہمات وہم، یہی بڑھاتے بڑھاتے ایک بڑی چیز بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اتنا اختلاف ہو جاتا ہے کہ لوگ یا تو میت میں آ کے ملتے ہیں یا زندگی بھر بھی نہیں ملتے۔ تو اگر اس چیز کو شروع میں ہی ختم کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہترین چیز ہوگی۔ اور شادی جس کو لوگوں نے مشکل بنایا ہے، تو سورہ روم کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم کو جوڑے بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو قرآن جس کو سکون کا ذریعہ کہتا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، ہم نے اس کو ڈر اور خوف کی زندگی بنا دی، اور کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان ان دونوں کے لیے محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے۔ ہم اس کو نفرت میں قائم کر رہے ہیں، ہم اس کو ظلم اور زبردستی میں قائم کر رہے ہیں، تو گویا بالکل قرآن کے اپوزٹ۔ اور یہ سب وہم و گمان کی بنا پر ہے یا جھوٹ کی بنا پر ہے، لہذا ان سب چیزوں کو بھی دور کیا جائے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے، اور اس آیت کے بعد چاند، سورج، دن، رات، ان سب چیزوں کو نشانی، جیسے یہاں کہا کہ شوہر بیوی یعنی جو جوڑے بنایا وہ بھی ایک نشانی اللہ کی، جس طرح یہ بڑی بڑی چیزیں نشانیاں ہیں، تو وہ سب تو برابر اپنا انجام دے رہے ہیں اپنی ڈیوٹی۔ تو شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طریقے سے انجام دیں، ماں باپ اپنے بچوں کا، بچے اپنے ماں باپ کی ڈیوٹی جو حقوق ہیں صحیح طریقے سے انجام دیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ جو رشتہ داری آپس میں بنائی ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، کامیابی ہے، سکون ہے، راحت ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی جنت بنائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی، اور آپس میں جو بدگمانیاں پھیلی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں یا ذہنوں میں سمائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں، ان سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی آمین۔ اللہ علی نبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس پر ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً آج جو معاشرے کی حالت ہے دیکھ کر کے رونا آتا ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر جگہ معاملات خراب ہیں، باپ بیٹے کی عزت والدین بچوں کی عزت نہیں کرتے، اور بچے تو خیر والدین کی عزت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان سب کا سارا حل شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا پابند بنیں۔ اسی کے تعلق سے اسی کے مد نظر یہ آج کا درس رکھا گیا تھا، جس میں آپ تمام لوگ شامل ہوئے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ پروگرام ہو پایا۔ اس کے بعد ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مصروفیت کے باوجود بھی شیخ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی باتوں سے ہمیں مستفید کیا۔ اور پھر ہم آپ تمام جو لوگ بھی اس درس میں حاضر ہوئے، حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ادھر ادھر کی مصروفیات کو، اپنی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ایک نیک نیتی کے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اسے بابرکت بنائے۔